بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کے حوالے سے خاص وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو کہ شب قدر کی رات میں کیا جائے تو آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی جو کہ زندگی میں آئی ہوئی ہے نہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی ضرور ختم ہوگی۔ ایسا وظیفہ ہے جو کہ کرتے ہی آپ کو سکون ملے گا۔ پیارے ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے، تو ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء مبارک سے ہم پکارتے ہیں اور ہماری وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام سے ہم پکار کے فریاد کرتے ہیں، اور جو فریاد کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہماری وہ پریشانی ضرور دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات کہ جب بھی آپ وظیفہ کیا کریں تو آپ بالکل یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ وظیفہ کریں گے تو یہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی جو کہ کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، دولت کی پریشانی ہو سکتی ہے، بچوں کی پریشانی ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، رشتے کی پریشانی ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی پریشانی ہو آپ یہ وظیفہ کیا کریں تو ایک یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر وہ بڑی پریشانی دور ہو جائے گی وظیفہ کرنے سے۔ پیارے ناظرین، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے بس وہی پہلے کی طرح کہ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر کی راتیں شروع ہو چکی ہیں، طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں، تو آپ نے ان ایام میں کسی بھی شب قدر کی رات میں یا آخری عشرے کی کسی بھی رات میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ دوبارہ سن لیجئے گا کہ اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ ایک اور بات آپ اس سے کرتا چلوں، آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفہ آپ نے ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے یا رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے، آپ پریشانیاں دور ہوتے جائیں گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، بڑے سے بڑا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا، زندگی میں سکون ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، آج کا ہمارا یہی وظیفہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔